بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ 11ویں کلاس کی انگلش 2025-2026 کی نئی کتاب میں کئی بار تبدیلی کے بعد اب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا حتمی ورژن آ چکا ہے۔ اب کتاب میں مزید تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب آپ بے فکر ہو کر اس سلیبس کی تیاری کریں۔ 11th انگلش یونٹ نمبر 3 فائنل پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ بک 2025-2026 A bird came down the walk. It is a poem by Emily Dickinson. آج ہم اس لیکچر میں نظم کے اشعار کا آسان اردو ترجمہ کریں گے۔ A bird came down the walk by Emily Dickinson. نظم کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم اس کا مختصر خلاصہ یا مرکزی خیال کرتے ہیں۔ اس پوئم میں بنیادی طور پر 4 ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ یہ نظم فطرت کے حسین اور خونخوار پہلوؤں کے درمیان توازن پیش کرتی ہے۔ اس نظم میں ایک کیریکٹر ہے برڈ، پرندہ۔ وہ فطرت کی علامت ہے۔ برڈ کیچوے کو بے رحمی سے کھا جاتا ہے لیکن بھنورے کو کچھ نہیں کہتا۔ پرندے کا یہ عمل فطرت کے ان دونوں پہلوؤں یعنی خونخوار اور حسین پہلو دونوں پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسرا ٹاپک اس پوئم میں انسان اور فطرت کے درمیان فاصلے کو اجاگر کرتا ہے۔ ایملی ڈکنسن کا برڈ کو کرمب پیش کرنا، کرمب کہتے ہیں روٹی، کیک یا بسکٹ کے ٹکڑے کو، کرمب پیش کرنا، لیکن برڈ کا ٹکڑے کو ٹھکرا دینا انسان اور فطرت کے درمیان فاصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا ٹاپک جو اس پوئم میں ڈسکس ہوا ہے وہ ہے فطرت کی آزادی اور خود انحصاری۔ برڈ کا کرمب کو ٹھکرانا اور خوش اسلوبی سے اڑ جانا فطرت کی آزادی اور خود انحصاری کی علامت ہے۔ چوتھا اور آخری ٹاپک، یہ نظم معصومیت اور خطرے کے درمیان تضاد بھی پیش کرتی ہے۔ پرندے کا محتاط رویہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پرسکون لمحات میں بھی ممکنہ خطرات کا شعور موجود ہوتا ہے۔ انگلش پوئٹری یا انگلش رائٹنگز میں پوئٹس یا رائٹرز لٹریری ڈیوائسز کا یوز کرتے ہیں۔ لٹریری ڈیوائس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ A literary device is a technique used by writers to make their writing more interesting and clear. رائٹرز یا پوئٹس اس ٹیکنیک کو یوز اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی رائٹنگ یا پوئٹری زیادہ دلچسپ بن جائے اور ان کا جو بیان کیا گیا مفہوم ہے یا میننگ ہے وہ زیادہ کلیئر ہو جائے پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ مندرجہ ذیل لٹریری ڈیوائسز عموماً لٹریچر میں یوز ہوتی ہیں، تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس پوئم میں جو لٹریری ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں ان کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے سیملی۔ سیملی از کمپیریزن یوزنگ لائک اور ایز اینڈ سم ٹائمز دین۔ دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کرنے کے لیے لائک، ایز اور دین، اگر ان تینوں ورڈز میں سے کسی ایک کا یوز کیا جائے دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن یا مقابلہ کروانے کے لیے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ سیملی کا یوز ہوا ہے۔ مثالیں ہیں ایز بریو ایز آ لائن، شیر کی طرح بہادر، یہاں پہ ایز کا یوز ہوا ہے۔ شی سویمز لائک آ فش، وہ مچھلی کی طرح تیرتی ہے، یہاں پر لائک کا یوز ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ لٹریری ڈیوائس ہے میٹافر۔ میٹافر بھی کمپیریزن ہی ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان، لیکن اس کمپیریزن میں لائک، ایز یا دین کی طرح کے ورڈز یوز نہیں ہوتے۔ مثالیں ہیں ہر وائس از میوزک، اس کی آواز میوزک ہے۔ ٹائم از آ تھیف، وقت چور ہے، یہاں پہ ایز، لائک یا دین کی طرح کے ورڈز کا یوز نہیں کیا گیا لیکن کمپیریزن ہوا ہے۔ تو اگر ان تین ورڈز میں سے کوئی ایک لفظ کے ذریعے کمپیریزن ہو رہا ہے تو وہ سیملی ہے، اور اگر ان ورڈز کے علاوہ کمپیریزن ہو رہا ہے تو وہ میٹافر کہلائے گی۔ تیسری لٹریری ڈیوائس ہے پرسونیفیکیشن، گیونگ ہیومن کوالٹیز ٹو نان ہیومن تھنگز۔ مثال ہے دا ونڈ وسپرڈ، ہوا نے سرگوشی کی۔ سرگوشی کرنا انسانی خصوصیت ہے،
اور ونڈ بے جان ہے. بے جان چیز کو انسانی خصوصیت دی گئی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ونڈ کو پرسونیفائی کیا گیا ہے. اسی طرح دا سن اسمائلڈ، سورج مسکرایا. سورج بے جان چیز ہے جبکہ مسکرانا ایک انسانی خوبی ہے. انسانی خصوصیت سے بے جان چیز کو نوازنا پرسونیفیکیشن کہلاتا ہے. Alliteration, repetition of the same starting consonant sound in words close to each other. کسی انگلش سینٹنس میں یا پوئٹری کی لائن میں اگر آس پاس آنے والے الفاظ کے شروع کی کانسننٹ ساؤنڈ ایک جیسی ہو اور وہ ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہی ہو، دہرائی جا رہی ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ الٹریشن کا یوز ہوا ہے. جیسے کہ پیٹر پائپر پکڈ، یہاں پہ پ ساؤنڈ جو ہے تینوں ورڈز کے شروع میں آئی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ الٹریشن کا استعمال ہوا ہے. اسی طرح سلی سنیکس سلائڈ، یہاں پہ فرسٹ والی ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہی ہے اور کانسننٹ ساؤنڈ بھی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ الٹریشن کا استعمال ہوا ہے. اسی طرح امیجری، ورڈز دیٹ کریٹ مینٹل پکچرز یوزنگ دا 5 سینسز. الفاظ کا اس طرح سے استعمال کہ الفاظ کو پڑھ کے ہمارے ذہن میں ایک امیج بن جائے، تصویر بن جائے. اس مظہر کو ہم بولیں گے امیجری. یعنی ریڈ روز، جب ہم ریڈ روز پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں ایک پکچر بن جاتی ہے روز کی. اسی طرح کولڈ سنو، برائٹ سن، یہ تینوں امیجز ہیں اور اس عمل کو کہیں گے امیجری. سمبلزم، اس کا بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. سمبلزم مینز یوزنگ ون تھنگ ٹو شو اور مین سم تھنگ ایلس. کسی بھی زبان کا لٹریچر ہو اس میں سمبلزم یا علامت کب استعمال ہوتی ہے؟ جب ہم کہہ کچھ رہے ہوں لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہم بیان کرنا چاہ رہے ہوں. مثلاً a red heart is a symbol of love. اگر آپ کے سامنے ایک ریڈ ہارٹ اس کا امیج پیش کیا جائے تو وہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ لو کی. اسی طرح a smile is symbolic of happiness. خوشی کی علامت ہے smile. سیورا، سیورا is a pause in a line of poetry created using punctuation such as comma, full stop or a dash. پوئٹری کی لائن میں کاما، فل سٹاپ یا ڈیش کا استعمال کرنا تاکہ ریڈر یا پوئٹری کو پڑھنے والا کچھ دیر کے لیے پاز کرے، غور کرے اس لائن پہ، تو ہم اس مظہر کو کیا کہتے ہیں؟ سیورا. مثال ہے آئی کیم، آئی سو. اب یہاں پہ آگے ڈیش ڈالا ہوا ہے، آئی لیفٹ. تو یہاں پہ ڈیش کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمیں رک کے پاز کر کے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شاعر یا شاعرہ کیا اس میں کہنا چاہ رہے ہیں. نیکسٹ والی لٹریری ڈیوائس ہے انجیمنٹ. A line of poetry continues into the next line without stopping, so the sentence flows smoothly. اگر ہمیں پوئٹری کی لائن نیکسٹ والی لائن پڑھے بغیر سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ پوئٹری کی پہلی والی لائن کا تعلق نیکسٹ والی لائن سے ہے. پہلی لائن کو پڑھتے پڑھتے ہم سٹاپ کیے بغیر دوسری لائن کو بھی ساتھ ہی پڑھیں گے تو ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ انجیمنٹ کا عمل کر رہے ہوں گے. جیسے کہ دا اسٹارز ابو واچڈ ان سائلنس. ہمیں پہلی لائن دا اسٹارز ابو اس کی سمجھ تبھی آ سکتی ہے جب ہم دوسری لائن کو اسی کے ساتھ پڑھیں گے. تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں دا اسٹارز ابو واچڈ ان سائلنس، ہم ابو کے بعد بغیر کوئی پاز کیے رکے ہم اگلی لائن پڑھتے ہیں تو ہم یہاں پہ انجیمنٹ کا عمل کر رہے ہیں. ٹون، a feeling or attitude that the writer or speaker shows in their writing or speech. کوئی رائٹر ہو یا کسی پوئٹری میں اسپیکر ہو اور اپنی اسپیچ یا رائٹنگ میں اپنے احساسات یا اپنے رویے کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہو، اپنے میلان کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ اس کی ٹون ایسی ہے. اور کسی بھی پوئٹری میں یا کسی پیس آف رائٹنگ میں ٹون مختلف طرح کی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہیپی ٹون ہو سکتی ہے، سیڈ ہو سکتی ہے، اینگری، کام، سیریس، ہوپ فل، سارکاسٹک، ایکسائٹڈ، فیئرفل. یہ مختلف طرح کی ٹونز ہیں جو کسی پوئٹری یا پیس آف رائٹنگ میں ہمیں مل سکتی ہیں. جکسٹا پوزیشن، putting two opposite or different things side by side to show their differences. پوئٹری میں یا پروز میں یا کسی بھی پیس آف رائٹنگ میں اگر ہم بظاہر دو مخالف یا مختلف چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ رکھ کر ان کے درمیان فرق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پہ جکسٹا پوزیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ڈے اینڈ نائٹ، یہ اپوزٹ آئیڈیاز ہیں لیکن ہم نے کیونکہ سائڈ بائی سائڈ رکھے ہوئے ہیں
کیونکہ ہم فرق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں ڈے اور نائٹ کے، تو یہاں پہ ہم نے جیکسٹا پوزیشن یوز کیا۔ اسی طرح ینگ اینڈ اولڈ، نوجوان اور بوڑھا، یہاں پر بھی ہم نے جیکسٹا پوزیشن یوز کیا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو لٹریری ڈیوائسز کا کافی حد تک آئیڈیا ہو چکا ہوگا۔ اب ہم اس پوئم کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو بھی لٹریری ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں ان تعریفوں کی مدد سے اب آپ پوئم کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ A bird came down the walk, he did not know I saw. A bird، یہ اس پوئم میں ایک کیریکٹر ہے، پرندہ ہے جو کہ فطرت کی علامت ہے۔ came، آیا، down the walk، راستے میں، he did not know، پرندے کو نہیں پتا تھا، I saw، کہ میں نے، یعنی اس پوئم میں جو اسپیکر ہے اس نے دیکھا ہے۔ A bird came down the walk، ایک پرندہ چہل قدمی کرتا ہوا میرے رستے میں آ گیا۔ He did not know I saw، اور پرندے کو نہیں پتا تھا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ یہاں پر شاعرہ ایک عام منظر دکھا رہی ہے جہاں پرندہ بڑی بے خبری سے چل رہا ہے۔ پرندہ نہیں جانتا کہ کوئی اس سے چلتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہاں فطرت کی معصومیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس ورس میں کون سی لٹریری ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں؟ سب سے پہلی ہے انجامنٹ، کیونکہ A bird came down the walk, he did not know I saw، دونوں لائنز کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں تب سمجھ آئے گی، یعنی ایک لائن کو وداؤٹ سٹاپ کیے ہمیں دوسری لائن پڑھنی پڑتی ہے، تو اس عمل کو ہم بولیں گے انجامنٹ۔ دوسری لٹریری ڈیوائس یہاں پہ یوز ہوئی ہے پرسونیفیکیشن کی۔ He did not know یعنی پرندہ نہیں جانتا تھا۔ جاننے کا جو عمل ہے وہ صرف انسانوں کی خصوصیت ہے، عمومی طور پہ جانوروں کے لیے ہم یا پرندوں کے لیے جاننے کا لفظ یوز نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ کیونکہ انسانی خصوصیت کو ایک پرندے سے مخصوص کیا گیا ہے، اس لیے اس عمل کو ہم بولیں گے پرسونیفیکیشن۔ تیسری لٹریری ڈیوائس ہے سمبلزم، جو یہاں پہ یوز ہوئی ہے۔ پرندہ اس پوئم میں فطرت کی آزادی کی علامت ہے۔ اور چوتھی لٹریری ڈیوائس یوز ہوئی ہے امیجری کی، کیونکہ ان الفاظ کو پڑھ کے ہم اپنے تخیل میں پرندے کی چلتی ہوئی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ He bit an anglerworm in halves and ate the fellow raw. Bit، بائٹ کی سیکنڈ فارم ہے bit، کاٹا یا ٹکڑے کیا۔ anglerworm، کیچوے کو کہتے ہیں۔ in halves، دو ٹکڑوں میں کر دیا یا آدھے حصے میں کر دیا۔ ate the fellow، وہ پرندہ کیچوے کو کھا گیا۔ raw، کچا۔ He bit an anglerworm in halves، پرندے نے ایک کیچوے کو ٹکڑے کر دیا یا دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اینڈ ایٹ دا فیلو را، اور کیچوے کو کچا ہی کھا گیا۔ پرندے کی خوراک کا یہ منظر فطرت کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، جہاں زندگی اور موت کا عمل بغیر رکاوٹ چلتا رہتا ہے۔ فطرت کے خونخوار پہلو کو یہاں اجاگر کیا گیا ہے۔ اس شعر میں سمبلزم اور امیجری کا استعمال ہوا ہے۔ سمبلزم کیسے؟ اس شعر میں پرندہ شکاری کی علامت ہے کیونکہ وہ شکار کر رہا ہے، جبکہ کیڑا یا کیچوا شکار کی علامت ہے کیونکہ وہ خود شکار ہو رہا ہے۔ اور امیجری، پرندے کا کیچوے کو دو ٹکڑوں میں کاٹنا، اس عمل کو ہم اپنے ذہن کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ And then he drank a dew from a convenient grass. Drank، پیا، dew، شبنم، from، سے، convenient، مناسب یا جہاں پہ شبنم میسر تھی، grass، گھاس۔ And then he drank a dew، اور پھر اس پرندے نے شبنم کے قطرے پیے۔ from a convenient grass، مناسب گھاس سے، مطلب یہ ہے کہ جس گھاس پر شبنم پڑی ہوئی تھی وہاں سے پرندے نے شبنم کے قطرے پیے۔ یہاں پرندے کی پیاس بجھانے کا نرم اور پرسکون منظر ہے جو فطرت کی تازگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس شعر میں ایلٹریشن، پرسونیفیکیشن اور امیجری کی لٹریری ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں۔ ایلٹریشن کیسے ہے؟ ڈرینک آ ڈیو، ڈرینک اور ڈیو میں شروع کی جو کانسننٹ ساؤنڈ ہے وہ ایک طرح کی ہے، ڈ کی، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ایلٹریشن یوز ہوئی ہے۔ پرسونیفیکیشن کیسے؟ ڈرنک یا ڈرینک جیسے وربز کا استعمال صرف انسانوں کے لیے مخصوص ہے، لیکن یہاں پہ ان وربز کو ہم کیونکہ پرندے کے لیے یوز کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ
پرسونیفیکیشن کا عمل ہوا ہے۔ اسی طرح امیجری، پرندے کا گھاس سے شبنم کے قطرے پینے کا منظر، ہم شعر پڑھنے کے بعد اپنے ذہن میں اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں اور اس مظہر کو بولا جاتا ہے امیجری۔ اینڈ دین hopped sidewise to the wall to let a beetle pass. hopped چھلانگ لگائی یا کودا، سائڈ وائز ایک طرف، ٹو دا وال دیوار کی طرف، ٹو لیٹ اے بیٹل بمبرے کو اجازت دینا، پاس گزرنے کی، اینڈ دین hopped سائڈ وائز ٹو دا وال، پھر پرندہ دیوار کی طرف چھلانگ لگا کر چلا گیا۔ چھلانگ کیوں لگائی اس نے؟ ٹو لیٹ اے بیٹل پاس، تاکہ بمبرا گزر سکے اور پرندہ بمبرے کے رستے میں نہ آئے۔ یہ چھوٹا سا عمل ظاہر کرتا ہے کہ پرندہ دوسرے جانداروں کے لیے جگہ بناتا ہے، جو فطرت میں ہم آہنگی کی علامت ہے، اور یہ فطرت کا حسین پہلو ہے۔ اس شعر میں لٹریری ڈیوائسز جو یوز ہوئی ہیں وہ ہیں سمبلزم، پرسونیفیکیشن اور امیجری۔ سمبلزم کس طرح؟ پرندہ اور بھنورا دونوں فطرت کی چھوٹی مخلوقات کی علامت ہیں۔ پرسونیفیکیشن کس طرح ہے؟ ٹو لیٹ دا بیٹل پاس، پرندہ بھنورے کو بڑے آرام سے گزرنے دیتا ہے، اس کے لیے نرم مزاجی دکھاتا ہے، نرم رویے کا اظہار کرتا ہے۔ حالانکہ نرم رویہ بھی مخصوص ہے انسانوں کے لیے، اس طرح انسانوں کی خصوصیت پرندے کو دینے کا عمل پرسونیفیکیشن کہلاتا ہے۔ امیجری، پرندے کا دیوار کی طرف حرکت کرنا، ہم اس عمل کو اپنے دماغ کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اس شعر کو پڑھنے کے بعد۔ He glanced with rapid eyes that hurried all around. glanced جھانکا یا نظر دوڑائی، with rapid eyes تیز نگاہوں کے ساتھ، that hurried ایسی نگاہیں جو جلدی جلدی دیکھ رہی تھیں، بڑی تیزی سے دیکھ رہی تھیں، all around اپنے چاروں طرف۔ He glanced with rapid eyes پرندے نے تیز نگاہوں سے جھانکا، that hurried all around اور اس کی نگاہیں جلدی میں ہر طرف گھوم رہی تھیں۔ پرندے کی آنکھوں کی تیزی پرندے کی چوکس اور محتاط فطرت کو ظاہر کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خطرے سے بچنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پرسونیفیکیشن اور امیجری لٹریری ڈیوائسز ہیں جو اس شعر میں یوز ہوئی ہیں۔ پرسونیفیکیشن کیسے ہے؟ آئیز دیٹ ہریڈ آل اراؤنڈ، پرندے کی آنکھوں نے بڑی جلدی کی۔ اب جلدی سے دیکھنا مخصوص ہے انسانوں کے لیے، یہاں پہ یہ خوبی کیونکہ پرندے کو دی گئی ہے کہ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہا تھا، اس سے یہاں پہ پرسونیفیکیشن کا عمل یوز ہوا ہے۔ امیجری، ہم پرندے کی نگاہوں کا چاروں طرف جلدی سے گھومنا دیکھ سکتے ہیں اپنی دماغ کی آنکھ میں جب ہم اس شعر کو پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ امیجری کا استعمال ہوا ہے۔ They looked like frightened birds, I thought. He stirred his velvet head. Looked نظر آتا تھا، دکھائی دیتا تھا، frightened birds ڈرے ہوئے موتیوں کی طرح، I thought مجھے لگا یا میں نے سوچا، He stirred پرندے نے ہلایا، his velvet head اپنا مخملی سر۔ They looked like frightened birds, I thought مجھے لگا کہ پرندے کی آنکھیں ڈرے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ He stirred his velvet head پرندے نے اپنا مخملی سر ہلایا۔ اس شعر میں آنکھوں کی چمک اور خوفزدہ حالت کو خوبصورت تشبیہ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ پرندے نے اپنا مخملی سر ہلایا۔ یہاں پہ سمیلی اور امیجری کا استعمال ہوا ہے۔ سمیلی کس طرح؟ They looked like frightened birds، یہاں پہ like کا ورڈ یوز کر کے کمپیریزن کیا گیا ہے پرندے کی آنکھوں کا frightened birds کے ساتھ، اس لیے یہاں پہ سمیلی کا یوز ہوا ہے۔ اور velvet head یہ امیجری کو شو کرتا ہے، ہم اپنے دماغ کی آنکھ سے پرندے کے velvet head کو محسوس کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں۔ Like one in danger, cautious, I offered him a crumb. Like one جیسے کوئی ہو، in danger خطرے میں، I offered میں نے پیش کیا، him
پرندے کو کرمب روٹی کیک یا بسکٹ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. لائک ون ان ڈینجر کاشیس، یوں لگ رہا تھا کہ پرندہ خطرے میں ہے یا خطرے کو محسوس کر رہا ہے. کاشیس، اور وہ بڑے احتیاط سے کام لے رہا تھا. پرندہ محتاط ہو چکا تھا. آئی آفرڈ ہیم اے کرمب، اسی دوران میں نے، یعنی اس پوئم میں جو سپیکر ہے وہ شاعرہ بھی ہو سکتی ہے، میں نے پرندے کو روٹی کیک یا بسکٹ کا ایک ٹکڑا دیا تاکہ وہ کھا لے. پرندہ بہت محتاط تھا، جیسے اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو. شاعرہ یا سپیکر نے پرندے کو کھانے کے لیے روٹی کیک یا بسکٹ کا ٹکڑا دیا. اس شعر میں پرسونیفیکیشن، سیملی اور امیجری جیسی لٹریری ڈیوائسز کا استعمال ہوا ہے. پرسونیفیکیشن، برڈ از کاشیس لائک اے ہیومن. کاشیس یا محتاط ہونا انسانوں کی خصلت ہے یا خوبی ہے. یہاں پہ کیونکہ انسانوں کی خوبی ایک غیر انسانی چیز کے لیے یوز ہوئی ہے تو یہاں پہ پرسونیفیکیشن استعمال ہوئی ہے. سیملی، لائک ون ان ڈینجر، جیسے کہ کوئی خطرے میں ہو. یہاں پہ لائک کا ورڈ استعمال کر کے سیملی کا یوز ہوا ہے. امیجری، آفرنگ ہیم اے کرمب، ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح شاعرہ یا سپیکر نے پرندے کو روٹی کیک یا بسکٹ کا ٹکڑا پیش کیا ہوگا. اس شعر کو پڑھ کے ہمارے ذہن میں مینٹل امیج بن جاتی ہے اور اس منظر کو ہم امیجری کہتے ہیں. اینڈ ہی unrolled his feathers and rowed him softer home. unrolled، پھیلایا یا کھولا. his feathers، اپنے پروں کو. rowed، پروں کو چپوؤں کے انداز میں چلا کر پرندہ اڑا. softer، سکون سے، آرام سے. home، گھر. and he unrolled his feathers، پرندے نے اپنے پروں کو کھولا. and rowed him softer home، اور اپنے پروں کو چپوؤں کی طرح چلا کر بڑے آرام سے گھر چلا گیا. پرندہ پرسکون انداز میں اپنے پروں کو کھول کر اپنے گھر یوں واپس جا رہا تھا جیسے اس کے پر چپوؤں کا کام کر رہے ہوں اور وہ ہوا میں تیر رہا ہو، جس طرح کشتی چپوؤں کی مدد سے پانی کی سطح پہ تیرتی ہے بڑے آرام سے. اس شعر میں میٹافر اور امیجری یوز ہوئے ہیں. میٹافر کیسے ہے؟ اینڈ راؤڈ ہیم سافٹر ہوم، پرندے کی اڑان کو چپوؤں کی حرکت کی طرح کہنا، یعنی یہاں پہ دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کیا گیا ہے. ایز، لائک یا دین جیسے ورڈز کے استعمال کے بغیر اس سے یہاں پہ میٹافر استعمال ہوئی ہے. اور امیجری، پرندے کا آرام سے حرکت کرنا ہم محسوس کر سکتے ہیں. Then oars divide the ocean to silver for a seam. oars divide، چپو چیر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں. the ocean، سمندر کو. to silver، بہت زیادہ چاندی کے رنگ والا. for، کے لیے. a seam، سلائی، لکیر یا درز کو کہتے ہیں. اس نظم میں یہ بند یا سٹینزا شاعرہ کے مشاہداتی سفر کا نقطہ عروج ہے، جہاں وہ پرندے کی پرواز کو نرم اور پرسکون انداز میں بیان کرتی ہے. چپو اور سمندر کی تصویر کشی سے ایک نہایت نرم اور خوبصورت حرکت ظاہر کی گئی ہے. سمندر کے چاندی نما پانی پر چپوؤں کے چلنے سے کوئی درز یا لکیر نہیں بنتی. اسی طرح پرندہ اپنے پروں کو چپوؤں کی طرح ہوا کو چیرتا ہوا بڑے سکون سے گھر جا رہا ہے. اس شعر میں میٹافر کا استعمال ہوا ہے کیونکہ شاعرہ اس شعر میں سمندر کو براہ راست چاندی کہہ رہی ہے، تشبیہ دے رہی ہے چاندی سے بغیر ایز، لائک یا دین جیسے ورڈز کا استعمال کیے ہوئے، اس لیے اس کو ہم میٹافر بولیں گے. اور سیملی کیسے ہے؟ دین oars divide the ocean، یہاں پہ پرندے کی حرکت کو چپوؤں کی حرکت سے تشبیہ دی گئی ہے دین کا ورڈ استعمال کر کے، اس لیے اس کو ہم بولیں گے سیملی. اور بٹرفلائز آف بینکس آف نون لیپ فلیشلیس ایز دے سویم. بٹرفلائز، تتلیاں، آف بینکس آف نون، دوپہر کی روشنی کا کنارہ یا حد. لیپ، چھلانگ لگانا. فلیشلیس،
بغیر چھپاکے کے، بغیر آواز پیدا کیے، سویم ہوا میں تیرتی ہوئی حرکت کرنا، اور بٹر فلائز آف بینکس آف نون، یا جیسے تتلیاں دوپہر کی روشنی کے کناروں سے لیپ چھلانگ لگاتی ہیں، فلیش لیس ایز دے سویم، اور بغیر کسی چھپاکے کے یا بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ تیرتی ہیں۔ ان اشعار میں شاعرہ نے پرندے کی نرم، خاموش اور خوبصورت پرواز کو تتلیوں کی حرکت سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پرندے کی پرواز اتنی لطیف اور خاموش تھی کہ جیسے تتلیاں دوپہر کی چمکتی روشنی کے کناروں سے آہستہ آہستہ پھڑپھڑاتی ہوئی نکلتی ہوں اور بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی خلل کے ہوا میں تیرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ سمبلزم اور سیملی یوز ہوئے ہیں یہاں پہ۔ سمبلزم کیسے ہے؟ یہاں پر دوپہر روشنی اور زندگی کی علامت ہے، جبکہ تتلیاں حسن و نزاکت کی علامت ہے۔ سیملی کیسے ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تتلیوں کو پرندے کی پرواز یا تیرنے سے تشبیہ دی گئی ہے اور ایز کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، لہٰذا دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن ہوا ہے اور ایز کا ورڈ یوز ہوا ہے، اس لیے اس فینامینن کو، اس مظہر کو ہم بولیں گے سیملی کا استعمال۔